فوزوا إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعقابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حضرات گرامی، پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ذکر محمد و آل محمد میں حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا کی۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے کئی ایک معاملات درست ہوتے ہیں، کئی ایک مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ مولانا رضا نے کیا خوبصورت بات کی۔ ریان بن شبیب سے کہا تھا ان كنت باقيا لشيء فابكِ للحسین، اگر کسی چیز پر رونا آ جائے، کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو زندگی میں رونا آتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل بھر آتا ہے۔ امام نے فرمایا تھا کہ ان كنت باقيا لشيء فابكِ للحسین، اگر کسی شے پہ رونا آئے، کسی چیز پہ رونا آئے، فابكِ للحسین، تو حسین سزاوار ہے کہ ان پہ رویا جائے، اس لیے کہ وہ مصیبت جو تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، جس پہ تمہیں رونا آ رہا ہے، اس سے کہیں بڑی مصیبت حسین کے گھر میں کسی انداز سے آ چکی۔ پھر مولانا رضا کی بہت طویل حدیث ہے، کچھ باتیں میں بیان کر دیتا ہوں، بہت ہی کمال کی حدیث ہے وہ۔ امام نے فرمایا تھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اگر تیری خواہش ہے کہ تجھے وہ ثواب ملے مثل لمن استشهد مع الحسین، شہدائے کربلا والوں کا ثواب تجھے ملے۔ دیکھیں، اگر ہم امام حسین کے دور میں ہوتے تو یقیناً امام حسین کا ساتھ دیتے، ایسا ہی ہے نا، لیکن اب تو نہیں ہے، اب یہ 2025 چل رہا ہے۔ اور اس وقت جب مولانا رضا کا دور تھا، اس وقت بھی جب مولانا رضا کے سامنے پسر شبیب بیٹھا ہوا ہے، فرزند شبیب بیٹھا ہوا ہے، تو امام نے کہا کہ آٹھویں امام کا دور ہے، امام نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث آگے یہاں تک پہنچنے کی، امام نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ شہدائے کربلا والا ثواب ملے تو کیا کیا کر، ایک جملہ کہا کر، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو بلند درجوں پر فائز ہوتا۔ اور یہ جملہ آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اس طرح سے پڑھتے، لیکن فافوز فوزا عظیما، فافوز فوزا عظیما، بلند درجے پر آپ کے
فائز ہو جاتا. کیونکہ شہدائے کربلا کو جو ثواب ملنا ہے، جو شہدائے کربلا کا مرتبہ ہے، وہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملنے والا، لیکن مل سکتا ہے اگر یہ جملہ زبان پر جاری کر دیا جائے. پھر امام نے کہا ان کنت معنا فی الدرجات العلی، اگر تیری یہ خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ بلند درجوں پہ رہے. مولانا رضا نے فرمایا لیکن ایک یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے، وہ ہر کلمہ کو داخل ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے گا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے جنت میں داخل ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا. تو اپنے گناہوں کی کل خلاصی کرانے کے بعد تو آخر میں جنت میں داخل ہوگا نا. اس لیے کہ جہنم تو مشرکین کے لیے ہے، جہنم تو شرک کرنے والوں کے لیے ہے، جہنم تو پروردگار کی توحید کا اقرار کرنے والوں کے لیے نہیں بنی ہوئی. تو کسی نہ کسی اعتبار سے جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن داخل ہونا اور اس لیول پر پہنچنا کہ جس لیول پر رسول اللہ ہیں، گریڈز ہے نا جنت میں، ایک لیول تو نہیں ہے جنت میں. جس طرح ایک عام سی اسکول بھی ہوتی ہے تو اسکول کے گیٹ میں داخل ہو گئے تو اسکول میں تو داخل ہو گئے آپ، لیکن پرنسپل کی کرسی تک پہنچنا یہ ایک مرحلہ ہے نا کہ اگر آپ کا ویژن ہے، آپ کی سوچ ہے کہ مجھے پرنسپل کی کرسی پر اگلا پرنسپل مجھے بننا ہے، تو آپ اسکول کے گیٹ پہ داخل ہو جائے تو یہ کام نہیں بنے گا. پرنسپل کی کرسی پر اگلا پرنسپل آپ کو بن کر بیٹھنا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. پرنسپل تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہاں پر ٹیچر بھی لگنا ہے تو بہت محنت کرنا پڑے گی. ٹیچر بھی بہت دور کی بات ہے، ایک اسسٹنٹ بھی بننا ہے وہاں پر تو آپ کو محنت کرنا پڑے گی. فقط داخل ہو جانا کمال نہیں ہوگا، لیکن داخل ہو جانے کے بھی کچھ رولز ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بے ڈھنگا لباس نہ پہنا ہو، ایک پراپر لباس پہنا ہوگا تو اسکول میں آپ کو داخل ہونے دیں گے. آپ اسکول ٹائمنگز میں انٹر ہوں گے تو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی. 8 بجے سے 1 بجے تک اسکول کھلا ہوتا ہے تو 1 بجے سے پہلے آپ داخل ہو جائیں گے تو اسکول میں داخلہ مل جائے گا. بہت آسان سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو اگر اتنا بھی رول فالو کریں گے تو اسکول میں تو داخل ہو جائیں گے، لیکن کیا اسسٹنٹ لگ جائیں گے؟ نہیں لگیں گے. ٹیچر لگ جائیں گے؟ 8 بجے سے 1 بجے کے درمیان داخل ہو گئے، نہیں ٹیچر نہیں بنیں گے. اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، اس کے لیے ڈگری چاہیے، اس کے لیے انٹرویو پاس کرنا ضروری ہے، وہاں پر ویکینسی خالی ہونا بھی ضروری ہے. یہ ساری شرطیں ہیں نا. اور پرنسپل لگ جائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے تو بہت بڑی شرائط ہے. تو ایک اسکول میں اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ آپ کو اگر ٹیچر لگنا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے تو یہ مسئلہ ہے. تو کیا جنت میں رسول اللہ کے برابر میں بیٹھنا ہو تو ایزیلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو کافی ہو جائے گا. آپ کہیں کہ میں جنت کے دروازے سے انٹر ہو گیا، رسول اللہ کہاں ہے مجھے ملوائیے، فرشتے روک دیں گے حضور بس آپ کا یہی لیول تھا، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا، یہاں سے یہاں تک ہی آپ کی ایکسس ہے. اس سے آگے متقی جائے گا، اس سے آگے کسی نے کوئی اسپیشل کام کیا ہوگا وہ جائے گا، اس سے آگے کوئی اور شہید ہے وہ جائے گا. کہاں رسول اللہ ہوں گے، کہاں ایک کلمہ گو ہوگا. بہت آسان سی بات کہہ دی. اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو مولانا رضا کی حدیث سمجھیے گا. امام نے فرمایا ان کنت معنا فی الدرجات العلی فاحزن لحسننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا. دیکھ اگر تو چاہتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ بلند درجوں پہ چلا جائے، جنت میں داخل نہیں ہو، بلند درجوں پہ آ جائے، اہل بیت کے ساتھ بلند درجوں پر آ جائے. فاحزن لحسننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا. 3 شرطیں. ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کر، ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کر، وعلیک بولایتنا. اور غم میں غمگین ہو جانا کافی نہیں ہے، خوشی میں خوش ہو جانا بھی کافی نہیں ہے.
غم میں غمگین ہو جائے. 10 محرم پہ بہت سارے مسلمان سبھی لگاتے ہیں. 10 محرم پہ بہت سارے مسلمان امام کی نیاز کرتے ہیں اور قابل احترام ہیں. غم میں غمگین ہوتے ہیں, خوشی میں خوش ہو جائے. 13 رجب کو مولا علی کی ولادت پہ بہت مسلمان خوش ہوتے ہیں. تیسری شرط مولا نے فرمائی وعلیک بولایتنا, تجھ پر واجب ہے کہ ہماری ولایت رکھ. یعنی کیا مطلب؟ ولایت اور محبت رکھ. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم سے جڑ جا تو ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتا رہے گا. اللہم صلی علی محمد. تو غم میں غمگین ہو جا, خوشی میں خوش ہو جا. ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہیں جو پر حق ہیں. یہ 3 چیزیں اگر تو کر دے ہمارے ساتھ بلند درجوں پر آ جائے گا. عزیزان گرامی, آج میں یقین جانے کے اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں کہ میں ظاہر سی بات ہے کہ حق تو ادا ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا, اور واقعتاً بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے عنوان کو جسٹیفائی نہیں کر سکا اور نہیں پڑھ پایا. لیکن سیرت سید سجاد کے عنوان سے جو معلومات چھوٹے موٹے تھوڑے بہت پیش کر پائے, اس میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں مزید پیش کر کے منزل مسائل پر آ کر ذہن میں تمام کروں گا. سید سجاد نے کل میں نے خطبہ جو پیش کیا تھا, جو افراد مومنین حاضر تھے, میں نے اور جو نئی حاضر تھے ان کے لیے ذرا سا بات بیان کر دیتا ہوں کہ دربار لگا ہوا تھا. یزید نے اپنے دربار میں اہل حرم کو قید کیا تھا, اپنے خطیب کو بھیجا. خطیب نے بنو امیہ کی تعریف کی. بنو امیہ کی جیسے ہی تعریف ہوئی تو مولا سجاد نے روک دیا. مولا سجاد نے روکا اور کہا کہ مجھے بھی اجازت دے. اور اس نے کہا کہ کیوں, آپ کو کیوں اجازت دیں, آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. تو جو مجمع جمع تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو قیدی ہیں, ان کو اجازت دے دے, یہ تو تیرا قیدی ہے. مجمع کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اہل بیت ہے. تو خود ہی یزید بولا کہ یہ اہل بیت ہے, ان کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. اور اس کے بعد سید سجاد نے اپنا تعارف کروایا تھا. میں نے کچھ بات پیش کی تھی, آج تھوڑا سا آگے خطبہ پیش کروں گا جتنا پیش کر پایا. امام نے فرمایا تھا ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبع. اللہ نے 6 چیزیں عطا کی, 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت عطا کی. 6 چیزیں میں کل پیش کر چکا تھا, دوہرا دیتا ہوں. اللہ نے علم عطا کیا, حلم برداشت عطا کی. اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے علم ہمیں عطا کیا, حلم برداشت ہمیں عطا کی, شجاعت علم سماحت اللہ نے جود و کرم ہمیں عطا کیا, سخاوت ہم کرتے ہیں. والفصاحت فصاحت ہم بیان کر سکتے ہیں. فصاحت کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کمال کا بولتے ہیں ہم جیسا کوئی بول نہیں سکتا. والشجاعت شجاعت ہمارے پاس ہے, ہم مرد میدان ہیں. والمحبت فی قلوب المؤمنین, اور مومنین کے دلوں میں محبت ہماری رکھی. یہ 6 چیزیں میں نے آپ کی خدمت پیش کی. سماحت, فصاحت, شجاعت, محبت قلوب المؤمنین. یہ بیان کرنے کے بعد سید سجاد نے کہا وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِ, اور 7 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی. یعنی کائنات میں ہم اہل بیت کے پاس 7 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. کا پہلی چیز منا النبی المختار, ہم میں نبی مختار موجود ہے. اے یزید, نبی تیرے گھرانے میں نہیں ہے, نبی ہمارے گھرانے میں ہے. پھر فرمایا منا الصدیق, سچے ہمارے گھرانے میں ہیں, تیرے گھرانے میں سچے نہیں ہیں. اور دیکھیے یہ جو الصدیق کا لفظ ہے نا, یہ اشارہ ہے واقع مباہلہ کی طرف. واقع مباہلہ میں
جب کہا تھا کہ سچوں جھوٹوں کے مقابلے میں سچے کو لے کر آئیے، اس سے بھی جھوٹوں کو خدا کے لعنت کرنی ہے، تو رسول کسی کو نہیں لے کر گئے تھے، فقط پنجتن کو لے کر گئے تھے۔ کوئی اگر اہل ہوتا، کوئی اگر صدیق ہوتا، کوئی اگر صدیقہ ہوتی تو رسول لے جا چکے ہوتے۔ رسول نہیں لے کر گئے، رسول لے کر گئے فقط علی کو، حسنین کریمین کو، فاطمہ کو، اور آیت وسیع ہے، مباہلے کی آیت، مباہلے کو نہیں پڑھ رہا میں، لیکن مباہلے کی آیت وسیع ہے، جمع کا سیکھا ہے، ہر لفظ میں کم از کم تین افراد رسول لے جا سکتے تھے، بیٹوں کے مقام پہ 3 لے جا سکتے تھے، عورتوں میں 3 لے جا سکتے تھے، اپنے جیسوں میں 3 لے جا سکتے تھے، کم سے کم بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ تو بہت سارے لے کے جا سکتے تھے، لیکن رسول نہیں لے کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سچے لے کے جانے ہیں، کسی ایسے کو نہیں لے کے جانا جو کبھی جھوٹ بولا ہو، ایسا لے کر جانا ہے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک پاک و پاکیزہ ہو، جس کے لیے آیت تطہیر اتری ہو۔ لہذا صدیق ہمارے پاس ہے۔ دوسری فضیلت منا الصدیق، منا الطیار، جنت میں اڑنے والے، تیار کہتے ہیں، طیارہ سنا ہوگا، تیار کہتے ہیں جس کو پر اللہ نے عطا کی ہو۔ اہل بیت میں 2 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ نے پر عطا کیے ہیں، یعنی جنت میں پر دے گا۔ ایک جناب جعفر طیار، مولا علی کے بھائی، جنگ تبوک میں شہید ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے، رسول خدا نے بشارت دی کہ جعفر کو پروردگار ان 2 بازوؤں کے بدلے 2 پر ادا کرے گا، جنت میں ہر شخص چلے گا، جعفر طائر کی مانند اڑا کریں گے۔ ایک جناب جعفر طیار کے لیے کہا، جعفر طیار ہی لفظ سے مشہور ہو گیا، لیکن مشہور کب ہوئے؟ شہادت کے بعد۔ جعفر طیار۔ دوسرا حضرت عباس، دونوں بازو شہید ہو گئے، دونوں بازو جدا ہو گئے جڑ سے، ان کو بھی اللہ پر عطا کرے گا، جنت میں سیر کیا کرے گا۔ کہ یزید ہمارے یہاں پر اللہ نے تیار رکھے ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ صدیق ہمارے یہاں، نبی مختار ہمارے یہاں، صدیق ہمارے یہاں، سچے ہمارے یہاں، تیار ہمارے یہاں۔ منا اسد رسول اللہ، اللہ کا شیر، منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہمارے گھر میں ہے۔ علی مرتضیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا شیر ہمارے گھر میں ہے۔ منا اسد اللہ و منا اسد رسول ہی، اور رسول اللہ کا شیر ہمارے گھر میں ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ الْبَتُولُ، اور کائنات کی عورتوں کی سردار جو بطول بھی ہے ہمارے گھر میں ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بیوی سیدہ کی ذات پر۔ کائنات میں عورتوں کی سردار ایک ہی ہے اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ جو تھی جناب مریم کے لیے کہا تھا یا مریم ان اللہ صفاکی و طہارکی و صفاکی علی النساء العالمین، اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا اور ہم نے آپ کو پاک کیا اور ہم نے آپ کو عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ مریم کے لیے بھی کہا، جناب مریم کے لیے بھی کہا سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن جناب فاطمہ کے لیے بھی کہا، تو رسول سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی بیٹی بھی سیدہ نساء العالمین، جناب مریم بھی سیدہ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، بیٹی بھی عورتوں کی سردار ہے، جناب مریم بھی عورتوں کی سردار ہے، تو ہیں کون عورتوں کی سردار؟ مریم ہے یا فاطمہ ہے؟ یہ ہوگی نا سردار، تو نہیں ہو سکتی۔ رسول نے کہا، فرمایا کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا، مریم اپنے زمانے تک عورتوں کی سردار تھی،
زمانہ مریم چلا گیا، جناب مریم کا وصال ہو گیا، سرداری چلی گئی۔ اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے، فہو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، میری بیٹی کا تعلق ہے اول سے لے کر آخر قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہے۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہ تو مولا سرکار نے فرمایا رسول ہم میں سے، سچے ہم میں سے، تیار ہم میں سے، جنت میں اڑنے والے ہم میں سے، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، بطول ہم میں سے۔ آخری بات کہی رسول خود سید سجاد نے فرمایا وَمِنَّا سَيَّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے۔ بھائی نبی بھی ہم میں ہیں، عورتوں کے سردار بھی ہم میں ہیں، سچے بھی ہم میں ہیں، جنت میں اڑنے والے بھی ہم میں ہیں، اللہ کے محافظ بھی ہم میں ہیں، رسول کے محافظ بھی ہم میں ہیں۔ رہ کیا گیا؟ جنت کی سرداری، جنت کے سردار بھی ہم میں ہیں، الحسن والحسین، جنت کے سردار جو حسن حسین ہے نا وہ بھی ہم میں ہیں۔ تیرے پاس کیا ہے؟ کیا بچا تیرے پاس؟ اچھا دنیا کی بات کی جائے، کل میں عرض کر چکا، دنیا کے لحاظ سے بات کی جائے، دنیا میں انسان کو کیا کام آتا ہے؟ مال کام آتا ہے، وہ سید سجاد نے پہلے ہی سمجھا دیا، جود و کرم ہمارے پاس ہے۔ اچھا کون کہہ سکتا ہے کہ میں سخی ہوں؟ وہی کہے گا کہ میں سخی ہوں جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ تو دنیا مولا کے پاس ہے۔ اچھا دوسری چیز دنیا میں کیا کام آتی ہے؟ ڈگری بڑی کام آتی ہے، جتنا پڑھا لکھا اتنا زیادہ لوگ احترام کرتے ہیں۔ علم، سید سجاد نے کہا علم ہمارے پاس ہے۔ اچھا اور کیا کام آتا ہے؟ علم، اخلاق کام آتا ہے، برداشت، سید سجاد نے کہا وہ ہم سے بہتر کسی کے پاس نہیں۔ اور کیا کام آتا ہے؟ مردانگی، بہادری، شجاعت بھی ہمارے پاس ہے۔ اخروی لحاظ سے کیا کام آئے گی؟ سرداریاں کام آئے گی، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ نبی ہمارے پاس ہے، صدیق ہمارے پاس ہے، جنت میں اڑنے والے ہمارے پاس ہے، جنت کے سردار ہمارے پاس ہے، سچے ہمارے پاس ہے، اللہ کا شیر ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کا محافظ ہمارے پاس ہے۔ وہ دنیا بھی مکمل ہمارے پاس ہے، آخرت بھی مکمل ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے جناب زینب کبریٰ نے کہا تھا، فرمایا تھا جب اپنا خطبہ دیا تھا جناب زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا تھا، اور یہ جملہ یزید کے لیے نہیں تھا، یہ جملہ قیامت تک کے لیے پیشن گوئی تھی۔ جب اس نے جناب زینب کو روکا نا کہ آپ خطبہ نہ دیں، تو بی بی نے خطبہ جاری رکھا، اور بی بی نے ایک جملہ کہا، بڑا مشہور جملہ ہے وہ، کہا تھا یا یزید واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یہ قیامت تک کی پیشن گوئی جناب زینب دیکھ رہی ہے، ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا تو نے سمجھا کہ یہ نیزے پہ سر رکھا ہوا ہے، لگا کے رکھے ہیں، نیزے پہ سر سجا کے رکھے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، ہمارے پیر بندھے ہیں، ہمارے بال کھلے ہیں، تو ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ واللہ خدا کی قسم، بی بی زینب نے قسم کھائی ہے، بی بی زینب کی قسم کوئی معمولی قسم ہوگی، جس کو سید سجاد نے کہا تھا عالمت غیر معلمت، انتی عالمت غیر معلمت۔ اور یہ جملہ بھی جو کہا تھا نا مولا سجاد نے، یہ مولا سجاد نے خطبے کے دوران کہا تھا۔ بی بی زینب جب خطبہ دے رہی تھی نا، تو جناب زینب کو روکنے کے لیے سید سجاد نے کہا تھا کہ اے بی بی زینب، اے پھوپھی جان،
اب میرا حکم ہے کہ اب آپ خاموش ہو جائیے. انتی عالمۃ غیر معلمۃ، آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے. اب جو آپ باتیں کر رہی ہیں نا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کی سطح سے بلند باتیں کر رہی ہیں. آپ وہ عالمہ ہیں جن کو پڑھایا نہیں گیا. یہ عالم ہے اہل بیت اطہار کا کہ رسل دستہ ہے تو وہ بولتے ہیں کہ قرآن بول رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے میں منزل مسائل پر آیا ہوں. دعا مانگنے کا طریقہ صحیح سجاد نے بتایا تھا. میں نے کچھ بات تو صحیح ہے معاملہ سے کی. ایک بات رہ گئی کہ وہ پیش کرنی تھی. ظاہر ہے کہ میں یقیناً حق ادا نہیں کر سکا سیرت صحیح سجاد کا. ایک بات جو مجھے پیش کرنی تھی وہ بہت ہی بہترین مجھے اپنے اعتبار سے اچھی لگتی ہے، تو میں نے چاہا تھا کہ آپ سے بھی بیان کروں. کہ مطلب سید سجاد کے عنوان سے ایک شخص دعا مانگ رہا تھا. دعا کیا مانگ رہا تھا؟ اللہم اغننی من خلقک، اے پالنے والے مجھے خلقت سے بے نیاز کر دے، مجھے بری کر دے، اتنی محتاجی ہے. اب دیکھیں ہم آتے ہیں تو اس طرح سے آتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ سواری پہ آتا ہوں، سواری والے کا محتاج ہوں کسی کو کہتا ہوں وہ گاڑی لے کر آتا ہے. اچھا اس مائک کا محتاج ہوں، اگر یہ مائک بند ہو جائے لائٹ چلی جائے تو آپ تک میری بات نہیں پہنچے گی. محتاج ہے. اچھا انسان زندگی میں محتاج ہے، ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا. ہر شخص ایک دوسرے کا محتاج ہے. پانی پینے کی ضرورت ہے، حاجت ہے. تو مثال کے طور پر مجھے تو میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے کسی کو کہا کہ مجھے پانی پلا دیں. گھر میں بھی مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کو بولتا ہے، شوہر زوجہ کو سے کہتا ہے، زوجہ شوہر سے کہتی ہے. ایک دوسرے کو انسان محتاج ہے. اس نے دعا مانگی کہ اللہم اغننی من خلقک، اے پالنے والے خلقت سے بے نیاز کر دے. بس اب مجھے ان سے ان کی محتاجی نہیں چاہیے. بہت زیادہ محتاج ہو گئے لوگ. اپنا محتاج رکھ. بہت سے ہوتے نا اپنا محتاج رکھ. ان لوگوں کی محتاجی نہیں چاہیے، لوگوں کی محتاجی نہیں چاہیے. امام نے فوراً اس کو روکا. امام نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ تم محتاج نہ رہو، اس لیے کہ نظام پروردگار اسی طرح سے ہے کہ ہر شخص کسی دوسرے کا محتاج ہے. آپ ایک بار بھی یہاں مجلس میں آئے کہ کوئی شخص کسی دور باہر سے اگر آیا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی سواری پر آیا ہوگا، اس سواری کا محتاج ہے. اللہ کا نظام اس طرح سے ہے کہ وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے. کا پروردگار نے یہ سسٹم بنایا نہیں ہے ایسے. کا مولا پھر کیا دعا مانگو؟ امام نے فرمایا دعا یوں مانگا کر، اللہم اغننی من شرار خلقک، اے پالنے والے خلقت کے شریر لوگوں سے محفوظ رکھ. شریر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے. ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جو ہر وقت پریشان کرتے ہیں، بات پہ پریشان کرتے ہیں. کہ یہ دعا بالکل ٹھیک ہے کہ اے پروردگار شریر لوگوں سے محفوظ رکھ. بڑا پریشان کر کے رکھا ہے لوگوں نے. یہ دعا مانگا. یہ دعا غلط ہے کہ پروردگار بے نیاز کر دے. بے نیاز وہ فقط وہ ذات ہے، پروردگار کی ذات بے نیاز ہے. تم بے نیاز بن ہی نہیں سکتے، تم کو نیاز مند رہنا پڑے گا. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ شریر لوگوں سے جان چھوٹ جائے گی اگر تم اس دعا کو پڑھنا شروع کرو. عزم گرامی باتیں بہت تھی، لیکن بہرحال میری زحمت یہیں تک تھی اور آپ افراد کی بھی زحمت یہیں تک تھی. بہرحال مجالس کا سلسلہ یہاں سے جاری رہے گا. اس بارگاہ میں مجالس کا سلسلہ آگے بھی ہے. ایک گزارش میں منزل مسائل پر آؤں گا کہ پھر سے جو میں نے ابتدا کی تھی اس دوبارہ کروں گا کہ مجلس نعمت ہے،
فرش اعلیٰ نعمت ہے. فرصت کے کچھ لمحے بھی مل جائیں تو آپ اس فرش کو ادا کر دیجیے. مسائل میں پہنچ جائیں مسائل میں پہنچ جائیں, ماتم میں پہنچ جائیں سو ماتم میں پہنچ جائیے, نیاز میں پہنچ جائیے سو نیاز پہنچ جائیے. اچھا سبیل کی حد تک پہنچ جائے اور سبیل پی کر چلے جائیں, چلے وہی صحیح. گزر رہے ہیں, مجلس ہو رہی ہے, وقت نہیں ہے, کہیں جانا ہے, آج مجلس نہیں سن سکتے, رک کے سبیل پی سکتے ہیں, رکیے, 2 جملے شاید کان میں پڑیں گے, مسائل کے شاید فضائل کے, 2-5 منٹ سبیل تو پیے گے, امام حسین کی پیاس یاد آئے گی, بس ہو گئی آپ کی مجلس. جب آپ نے ذکر مصیبت حسین کیا نا, ٹھنڈا شربت پیا, یہی تو مولا حسین نے کہا تھا. آخری جملے مولا حسین نے کیا کہے تھے؟ شیعتی مہما ان شربتم ما عذب فاذکرونی. اے میرے چاہنے والوں, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا نا, یاد کرنا حسین بڑا پیاسا تھا. پھر فرمایا تھا او غریب, اور ایک غریب کا ذکر کرنا کہ کیسے وطن سے نکال کے اسے کھیل کے مارا گیا. پھر فرمایا تھا یہ ذکر کرنا, یہ سوچنا کیف استسقی لطفل, کیسے میں اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, فابا یرحمونی, کہ میرے بچے پر رحم کر لو. چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, تم پانی پیتے ہو کیا کرنا کہ میں اپنی اولاد کے لیے پانی مانگ رہا تھا. بس میرے عزیزوں, اتنا بھی اگر شرکت کر لو مجلس میں تو یہی مجلس تمام ہے. لیکن مجلسوں کو قضا نہ کرو, مجلسیں ادا کرتے رہو, فرش اعلیٰ پر جاتے رہو. سید سجاد جب کوفہ کے بازار میں داخل ہوئے, عبید اللہ ابن زیاد کے بازار میں داخل ہوئے. آج میں طولانی مسائل اس لیے کہ آپ رو چکے, میں سمجھتا ہوں کہ مسائل ہو گئے, گریا ہو گیا, تمام ہو گیا. بس 2 جملے سن لیجیے سید سجاد کی مصیبت کے. کوفہ کے بازار میں داخل ہوئے نا, عبید اللہ ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا. 3 دن عبید اللہ ابن زیاد نے کھڑا رکھوایا تھا, رکوایا تھا کہ بازار سجے گا, دربار لگے گا, اس کے بعد اندر بلایا جائے گا. جب دربار لگ گیا, عبید اللہ تخت پہ بیٹھا تھا, سید سجاد اندر داخل ہوئے, لائے گئے قیدی بنا کر, پھوپیاں بھی لائی گئی, بیٹی بھی لائی گئی, بچیاں بھی لائی گئی, چھوٹی چھوٹی, اہل حرم کو اسیر کر کے لایا گیا. کیسے لایا گیا سنیں گے. ہاں, کوئی چھت سے گرم پانی پھینک رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی لاٹھی مار رہا ہے. ارے یہ باغی گروہ ہے, یہ باغی گروہ ہے. بس سید سجاد کا قافلہ اندر داخل ہوا. ایک شخص آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہنے لگا اے سید سجاد, میں اس وقت بھی موجود تھا جب مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تھا, اور میں اس وقت بھی موجود تھا جب آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. میں نے دیکھا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے مسلم ابن عقیل کا سینہ چوڑا تھا, شانے اچکے ہوئے تھے, سر اٹھا کے بات کر رہے تھے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. مگر سید سجاد, میں نے آپ کا رویہ دیکھا, چہرہ جھکا ہوا تھا, شانے ڈھلکے ہوئے تھے, سینہ نیچے کی جانب تھا. آج یہ رویوں میں فرق کیوں ہے؟ آپ بھی بہادر کے بیٹے, مسلم بھی بہادر کا بیٹا, یہ دونوں رویوں میں فرق کیوں ہے؟ امام نے کہا مسلم جب آئے تھے تنہا آئے تھے, میرے ساتھ میری پھوپھیاں تھی, میری بہنیں تھی, میری مائیں تھی.
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون. باقی عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول